آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 98۔ دشمنی کا انجام، اللہ کے دشمنوں پر اللہ کا غضب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ صدق اللہ العظیم، یعنی جو اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ دشمنی کی اصل جڑ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا مطلب در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، کیونکہ وہ تو صرف اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اللہ، فرشتے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک متحد نظام ہے۔ کوئی بھی انفرادی مخالفت، چاہے وہ جبرائیل، میکائیل یا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت بن جاتی ہے، کیونکہ سب ایک ہی الہی نظام کے خادم ہیں۔ بغض اور حسد کا انجام، بنی اسرائیل نے جبرائیل علیہ السلام سے بغض رکھا کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لائے۔ اس بغض میں وہ اللہ، اس کے رسولوں اور حتیٰ کہ دوسرے فرشتوں جیسے میکائیل علیہ السلام کے بھی مخالف بن گئے۔ یہ صرف اختلاف رائے نہیں بلکہ کفر ہے، اور اللہ نے کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ لمحہ غور و فکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کر دیا کہ جو اللہ کے نظام سے عداوت رکھے گا وہ اللہ کی دشمنی مول لے گا، جو سب سے ہولناک انجام ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ دین کے کسی جزو سے بغض نہ رکھو، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا کسی فرشتے کا کردار۔ اللہ کے پورے نظام ہدایت کو بغیر تعصب قبول کرو۔ اپنے دل میں کسی الہی حکم یا نمائندے کے لیے نفرت نہ آنے دو، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان مومنوں میں شامل فرما جو تیرے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، تیرے کسی فرشتے سے عداوت نہیں رکھتے، اور ہمیں اپنی محبت و رضا نصیب فرما۔ ہمیں اپنی دشمنی سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔